معزز علماء کرام، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور ہمارے خصوصی مہمان خطیب جو ہے بلبل باغ مدینہ نور پر جلوہ بار ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کی سماعت مکرم ہارون جی، ان کی صاحبزادیوں کی شادی کا ایک خوبصورت منظر جو نکاح سے قبل ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اپنے حبیب کی محفل کے صدقے میں ان بچیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رکھے، آباد رکھے، ان کی عمروں میں اور آنے والی زندگی کے ہر معاملات میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضور کی محفل ہے، حضور کی نسبت سے اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے وہ چیز جو ہے اعلیٰ بن جاتی ہے، وہ چیز اعلیٰ بن جاتی ہے، وہ ممتاز بن جاتی ہے، وہ تمام خوبیوں کی حامل بن جاتی ہے۔ تو یہ شادی بھی جو ہے حضور کی سنت سیرت سے منسوب ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ میں منسلک ہو گئی۔ تو انشاءاللہ العزیز میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ یاد رکھنا میں تھوڑا سا فیلڈ کو درست کرنے کے لیے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہوں، ورنہ ہم سے بہتر جو ہے منبر رسول پر تشریف فرما ہے، اور ہمارے معزز مہمان بھی ثناخان رسول جلوہ افروز ہو چکے ہیں، تاکہ میں ماحول کو درست فرما لوں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کوچیرا کے اندر بھی زندہ دلی کا ثبوت دیا جاتا ہے، اور شادیوں کے موقع پر بھی نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ آنا تیرا اس بزم میں یا رسول اللہ ایک بار ہو جائے، آنا تیرا اس بزم میں یا رسول اللہ ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میں غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں شہر مدینے میں، میں غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں شہر مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، سے پہلے شروع ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا کمال ہے کہ رب کا بندہ جب جو ہے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب تک برا کام کر نہیں لیتا ہے اللہ عذاب نہیں عطا فرماتا، لیکن اگر اچھی نیت کر لیتا ہے ابھی وہ نیک کام کیا ہی نہیں ہے اللہ اسی دن سے اسے عذاب جو ہے ثواب عطا فرما دے۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو تمہارے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ حیات ہے۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوان معاشرہ بیٹھا ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ الگ الگ پینٹ استعمال کرتے ہیں، آپ الگ الگ ڈیزائن استعمال کرتے ہیں، آپ الگ الگ کٹنگ کرتے ہیں، آپ الگ الگ طریقہ اپناتے ہیں، آپ دنیا کے کسی امیر کو فالو کرتے ہیں، آپ دنیا کے کسی شہنشاہ کو فالو کرتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بالی ووڈ کے ماننے والے کو فالو کرتے ہیں۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ آپ کا رول ماڈل ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو ہے آئیڈیل ہو سکتا ہے، وہ آپ کا طریقہ عمل ہو سکتا ہے۔ ایک غلام مصطفیٰ کا رول ماڈل، ایک غلام مصطفیٰ کی غلامی اگر صرف ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو تم رسول کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ غم کے لمحات ہو، چاہے وہ خوشیوں کے پیغامات ہو، پیچھا کر خدا کے دربار میں دعا کرنی چاہیے، پروردگار میری بچی میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، یا اللہ میں اپنے بے سگوں کے حوالے نہیں بلکہ تیری رحمت کے حوالے کر رہی ہوں، میں تیری رحمت کے حوالے کر رہی ہوں، تیرے فضل کے حوالے کر رہی ہوں، یا اللہ میری بچی نادان ہے، اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، ایک نئے گھر میں جا رہی ہے، یا پاک پروردگار میں نے آج تک تجھ سے کوئی نہیں مانگا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آج تیری بندی مصلی بچھا کر سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز تجھ سے اپنی بچیوں کی سلامتی کی بھیک مانگ رہا ہوں، انہیں عقل شعور عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، سسرال میں جو ہے شامل فرما دے، قسم رب کعبہ کی اللہ ان ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، فوراً قبول فرما لے گا، فوراً قبول فرما لے گا۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادیاں کرو تو اپنی بچیوں کے ساتھ میں جو ہے زحمتیں پیدا نہ کرو، شادیاں کرو تو اپنی بچیوں کو بددعائیں مت دو، شادیاں کرو تو اپنی بچیوں کو بددعا کے ساتھ میں جو ہے ودا نہ کرو، اگر شادیاں کرنی ہے تو جشن آمد رسول کی بہاروں کو سجا لو اور دعائیں دو، نبی کی آمد کے صدقے میں دعا قبول ہو گئی تو بیٹی کی زندگی جو ہے بیڑا پار، بیٹی کی زندگی کا بیڑا پار ہے، اس لیے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں کی بھی دعا ہوگی، باپ کی بھی دعا ہوگی، بھائی کی بھی دعا ہوگی، آنے والے مجمع میں کوئی حاجی صاحب بیٹھا ہے اس کی بھی دعا ہوگی، 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہے اس کی بھی دعا ہوگی، 5 سال کا بچہ بیٹھا ہے اس کی بھی دعا ہوگی، علماء بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا ہوگی، سناخار رسول بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا ہوگی، اولاد علی بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا قبول ہوگی، اور جب کسی کی دعا قبول ہو گئی تو بیٹی کی زندگی کا بیڑا پار ہے، بیٹی کی زندگی کا بیڑا پار ہے۔ بچیوں کے ساتھ میں بحث دیتے ہو، بددعائیں مت دیا کرو، بددعائیں کیا ہے جو فلور لگاتے ہو یہ بددعا ہے، بددعائیں کیا ہے جو 10 دن تک ناچتے ہو بددعا ہے، بددعائیں کیا ہے 10 دن تک جو ہے 18 سال کی جوان بچیوں کو اسٹیج کے اوپر کھڑا کر کے جو نچواتے ہو یہ بددعائیں ہیں، اور یہ نعت رسول دعائیں ہیں، یہ ذکر رسول دعا ہے، یہ صلاۃ و سلام دعا ہے، علماء کا تشریف لانا دعا ہے، اور ماں باپ کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے فریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں تیرا میرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائیں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسلمان منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو پیدل خود ہی چلے وہ آقا تلاش کر۔ بولنے میں بیان کرنے میں لفظاً معنن کسی قسم کی کوئی خطا لغزش ہوئی ہے تو میں آپ حضرات کو ممبر رسول پر جلوہ بار علماء حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک میری لغزشوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے عمل کی، اس کے بعد میں اسلام کی شہزادیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ان کو کنیز فاطمہ کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری شریف صاحب قبلہ ممبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ مہمان کا جو ہے بڑا مقام ہوتا ہے، میرے آقا کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، مہمان جب آتا ہے اپنا رزق ساتھ میں لاتا ہے اور آپ کے گھر سے کچیرا سے جب جاتا ہے تو باسنی جو ہے آپ کے گناہوں کی پوٹلی سر پہ لاد کی جاتا ہے، تو مہمان کا بڑا رتبہ ہے، جیسا مہمان ویسی میزبانی ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کو جو ہے لہرا کر بلند کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
چراغ شام ہے ظلمت میں جگمگائیں گے، چراغ شام ہے ظلمت میں جگمگائیں گے، یہ ایسے ہیں ایسوں کو سنبھال کر رکھنا بہت کام آئیں گے۔